جب حیوانی جبلتوں پر انسانی جبلتیں غالب آ گئیں، محبت کی قوت نے اسے انسانی روپ دھارنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک نہایت پراسرار اور عجیب و غریب کہانی، ایک ایسی کہانی جو ایک لومڑی اور ایک لڑکی پر مشتمل ہے۔ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم لوگ یوشی فیوجی کے اسٹور روم میں فرش تلے تنگ سی جگہ پر رہتے تھے۔ میں، میرا بھائی، دادا جان، امی، یہی کچھ ہمارا خاندان تھا۔ اسٹور روم کچن گارڈن میں واقع تھا۔ اسٹور روم کے فرش تلے ہم نے اپنا بل کھود رکھا تھا۔ ہمارے سروں پر لکڑی کے تختوں کا فرش تھا اور نیچے کے گرد و غبار میں ہم اپنا شب و روز بسر کرتے تھے۔ یہ موسم گرما کی بات ہے۔ میں اور میرا بھائی باہر باغ میں نکلے اور یوشی فیوجی کے گھر کے عقب میں گھنے درختوں میں دوڑنے لگے۔ ہمیں سخت بھوک لگی تھی اور ہماری نظریں چوہوں، پرندوں اور خرگوشوں وغیرہ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن شاید وہ ہم سے زیادہ چالاک تھے، اس لیے کوئی ہمارے ہاتھ نہ آیا اور ہم بھوکے کے بھوکے ہی رہے۔ یوشی فیوجی کے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء چرانا آسان تھا، اس لیے ہم اسٹور روم کی آڑ میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ یوشی فیوجی کا باورچی ایک لئیم سہیم شخص تھا۔ اس کی آنکھوں پر گوشت لٹک رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں بعد آ کر زمین سے جڑیں اکھاڑتا۔ یہ کھانے والی جڑیں تھیں۔ بعض اوقات ایک آدھ جڑ گر پڑتی تو میں منتظر رہتی اور میرے بال اور کان کھڑے ہو جاتے۔ میں جا رہی ہوں کیونکہ یہ تمہارا حکم ہے، اس نے یوشی فیوجی سے کہا، لیکن خدا کے لیے تم بعد میں گھر جلدی آنا۔ وہ چلی گئی تو یوشی فیوجی گھٹنوں کے بل باغ کی نرم زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور بولا، اب تم جاؤ ننھی لومڑی، چلی جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نظم کے بند گنگنائے جس میں لومڑیوں کا ذکر تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے گھٹنوں سے گرد جھاڑی اور بولا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اب یہاں سے جانا ہی عقل مندی ہوگی۔ وہ ایک ثانیے کو رکا۔ بھاگ جاؤ ننھی لومڑی، خود کو آزاد کرا سکتی ہو تو کرا لو۔ وہ گھر کی جانب چل دیا اور میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ میرے بھائی نے میرے شانے پر منہ مار کر خبردار کیا تو میں نے کھلے دروازے سے اس کی پیروی کی اور ہم اپنے بل میں آ گئے۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ محبت پہلی نظر میں کیسے ہو جاتی ہے۔ میں گھائل تھی، میرا مطلوب یوشی فیوجی تھا، مگر میں ایک لومڑی تھی۔ میں بری طرح اپنی بے بسی پر روئی۔ میرے گھر والے خاموشی سے میری آہوزاری دیکھتے رہے۔ پھر دادا مجھ سے مخاطب ہوئے، تم میں جادو ہے، پھر تم کیوں روتی ہو؟ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ سبھی لومڑیوں میں جادو ہوتا ہے دادا، لیکن سبھی لومڑیاں روتی تو نہیں ہے نا؟ لیکن تمہارے والا جادو کسی میں نہیں، دادا نے کہا۔ اس کے بعد میں اکثر بیشتر باغ میں رینگ آیا کرتی، احتیاط سے ترشے ہوئے درختوں کے سائے سائے میں گھر کی جانب بڑھتی، جو دیودار اور سیاہ لکڑی سے بنے ہوئے بڑے بڑے چھجوں والا مکان تھا۔ آدھے چاند کی روشنی میں باغ میں بنی مصنوعی آب جو کہ چھوٹے سے پل کو عبور کرتی ہوئی آرائشی چٹان کے قریب سے گزر کر بید کے چھوٹے سے درخت تلے آ چکتی۔ آرائشی چٹان کائی نما گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں کبھی گھاس، کبھی بید کے درخت اور کبھی سدا بہار جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ کر دیوانوں کی طرح اس گھر کی جانب تکتی رہتی جہاں میرے من مندر کا دیوتا رہتا تھا، یا میں گھر کے فرش تلے اپنی بل میں چھپی رہتی۔ ایک لومڑی کے چھپنے کو جگہوں کی کون سی کمی تھی؟ جب مجھے موقع ملتا میں اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے، اس کی آواز سننے کے لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھپ چھپا کر نکل آتی۔ وہ زیادہ وقت گھر کے باہر گزارتا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ شکار پر تو کبھی اپنی نوکری کے سلسلے میں دور دروں پر۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ وہ ساری رات باہر گزار دیتا اور صبح ہونے کے قریب لوٹتا تو اس کے کپڑوں اور جسم پر باہر کی خوشبو چپکی ہوتی۔ مجھے اس کی بیوی پر بڑا ترس آتا، اگرچہ اس کا کمرہ شمالی سمت اندرون میں تھا، لیکن جب بھی پردے ہٹاتی تو اس کی ایک جھلک ضرور دیکھ لیتی۔ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے اپنی خادماؤں کے ساتھ ایسے کھیل کھیلتی جو بچے کھیلا کرتے ہیں۔ کھیل سکتا کر وہ خوش خطی کی مشق کرنے لگتی، نظمیں لکھتی اور گیت گاتی۔ جب جی میں آتی تو بگھی منگوا کر خانقاہ چلی جاتی اور مناجات پڑھتی۔ صاف ظاہر ہوتا کہ یہ تمام مصروفیات یوشی فیوجی کے خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ وہ لوٹ آتا۔ شکیبو کی زندگی میں دو ہی چیزیں نمایاں تھیں، دھندلکا اور انتظار۔ اس کے باوجود مجھے ان لمحات پر اسے
حسد محسوس ہوتا جو وہ یوشی فیوجی کی محیط میں گزارتی۔ پھر ایک روز شکیبو چلی گئی، وہ دارالحکومت میں اپنے میکے چلی گئی۔ وہ اپنی بہت سی خادماؤں اور نوکرانیوں کو بھی ساتھ لے گئی، ان میں وہ لہیم سہیم باورچی بھی شامل تھا۔ اب گھر خالی خالی اور خاموش ہو گیا تھا۔ یوشی فیوجی اب بھی کم ہی گھر پر ہوتا تھا، لیکن جب بھی ہوتا وہ تنہا ہی ہوتا۔ وہ زیادہ وقت لکھنے لکھانے میں گزارتا یا پھر مزدوری کرتا۔ شام کے جھٹپٹے میں وہ اکثر باغ سے ہوتا ہوا گھر کے عقبی حصے میں جنگل کا رخ کرتا۔ جنگل کا راستہ دو مندروں کے درمیان سے گزرتا تھا، دونوں جانب دیوار کے گھنے درخت تھے۔ میں اس کا تعاقب کرتی اور پھیلے اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو دیکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات میں بیت کے چھوٹے سے درخت تلے چلی آئی۔ یوشی فیوجی اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ باغ میں پھیلی چاندنی کو دیکھ رہا تھا، شاید اس نے شراب بھی پی رکھی تھی۔ آتش دان میں دکھتے سرخ کوئلوں کی روشنی میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی اور سینے میں کوئی چیز اٹک سی گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آرائشی چٹان پر ایک سایہ سا پھیلا اور میرے قریب آ کر رک گیا۔ یہ دادا جان تھے۔ انہوں نے میرے بہتے آنسو دیکھ کر کہا، تم مر جاؤ گی، نہ کھانا نہ پینا، یہ تم کیا روگ لگا بیٹھی ہو؟ مجھے پرواہ نہیں، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں۔ میں سسک پڑی۔ وہ چند ثانیے خاموش رہے اور پھر بولے، اس کے باوجود بھی کہ تم ایک لومڑی ہو؟ دادا، ہم لومڑیاں ہیں، ہمارے پاس جادو ہے، کیا ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے؟ کیا تم سچ مچ ایسا چاہتی ہو؟ دادا نے پوچھا۔ ہاں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر ہم ضرور وہ کریں گے جو اس سے پہلے نہیں ہوا، دادا نے بڑے عزم سے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ ہم سب کو اس پر بہت وقت صرف کرنا پڑا۔ میں ایک روبہ تھی، لیکن میرے دادا نے مجھے عورت بنا دیا۔ میری سیاہ زلفیں اس قدر نرم و ملائم تھیں جیسے کسی جھرنے کا گرتا ہوا دھارا، اور دراز اتنی کہ گھٹنوں سے نیچے تک آتی تھی۔ ایک رات میں نے ٹھہرے ہوئے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اپنے حسین اور دل فریب چہرے پر چٹکی چاندنی دیکھ کر خود شرما گئی۔ دادا نے مجھے ایک چھوٹی سی گیند دی جو اندھیرے میں چمکتی تھی۔ میں نے تجسس سے اسے دیکھا۔ تمہارے کھیلنے کو، دادا نے کہا، تم اب ایک دوشیزہ ہو، اس لیے مزید اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ مزید تمہارے ایسے رباں عورت کے لیے اس طرح کی گیند بڑی روایتی ہے۔ مگر دادا، مجھے تو گیند کے ساتھ کھیلنا قطعاً پسند نہیں۔ تم ابھی نہیں جانتی کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اسے اپنے پیرہن میں رکھ لو، جلد یا بدیر تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جادو کے ذریعے ہم نے اسٹور روم کے فرش کے نیچے کی خالی جگہ پر بے شمار کمروں اور دروں بام والا عالیشان محل تعمیر کر لیا تھا۔ فرش پر ایرانی قالین، دیواروں پر ریشمی پردے، نوکر چاکر، باندیاں، قیمتی اور نایاب لکڑی کا فرنیچر جس پر سنہری روغن کیا گیا تھا۔ دیدہ زیب صندوقوں میں اطلس و کم خواب کی قبائیں، مرمری ساغر، کچھوے کے خول سے بنی کنگھیاں، نقرئی اور طلائی ظروف جو یوں چمکتے تھے جیسے کسی جھیل کی تہہ میں دمکتے کنکر۔ نہیں، ہم نے یہ چیزیں نہیں بنائی تھیں، بس کچھ ایسا کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ نظر آتا تھا، بس میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنے قصر کو ان عالی شان اشیاء اور مختلف انواع نوات سے آراستہ کرنے کے بعد ارد گرد خوبصورت چمن بنایا جس میں رنگ برنگے پھول اور شجر تھے، تالاب تھے اور سدا بہار کی جھاڑیاں اپنی بہار دکھا رہی تھیں۔ اگر میں اب بھی ایک ربا ہی ہوتی تو یہ سب کچھ ایک ربا کا خواب ہوتا، مگر میرا خواب تو وہ تھا یوشی فیوجی۔ ہمارے عالیشان محل پر سورج چمکتا تھا، چاند اپنی کرنیں بکھیرتا اور ستارے ٹمٹماتے تھے جیسے کہ اصلی دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے بے شمار خدام تھے جو سب کے سب مستعد، مؤدب اور تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ ہم سب نے خود کو ایک آدم زاد خاندان کی شکل دے دی تھی۔ میرا بھائی چھریرے بدن کا ایک خوبرو نوجوان تھا، ماں ایک نفیس اور نازک طبع خاتون تھی، ان کے ٹخنوں تک لمبے بال میں چاندنی کے تار لہراتے تھے۔ دادا کی وجاہت بے حد و حساب تھی، وہ گھیروے رنگ کی پوشاک پہنتے تھے۔ میں نے عذرا ماں سے پوچھا، ماں کیا ہو اگر وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے؟ ماں میرے اس سوال پر شرمندہ سی ہو گئی اور دادا پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے وضاحت کی تو ہنس کر کہنے لگے، وہ انسان ہے، اسے وہی کچھ نظر آئے گا جسے وہ دیکھنا چاہے گا۔ کیا تم خوش ہو بیٹی؟
ہاں دادا، یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے، میری سوچوں سے بھی زیادہ، لیکن اس میں کمی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ میری یہ بات سن کر بھائی نے ناگواری کا اظہار کیا تو دادا نے اسے سرزنش کی۔ باادب بنو بھائی، جس قدر ممکن ہو بشر کا اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر، کیونکہ میری ماں نے لقمہ دیا، اسے ایک آدم ذات سے محبت ہو گئی ہے اور ہم یہ سب کچھ اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، بھائی نے کہا، میں اس کا اچھا بھائی اور آپ کا اچھا بیٹا بنوں گا، لیکن میں افسردہ بھی ہوں۔ وہ آدم ذات ہماری مدد کرے گا؟ دادا نے کہا، وہ ہمارا روزی رساں بنے گا اور شاید تمہیں اعلیٰ سرکاری منصب مل جائے۔ میں آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، بھائی نے اداسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، دادا نے اطمینان ظاہر کیا اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو بیٹی؟ ہاں دادا، میں نے کہا، میں سب کچھ کر گزروں گی۔ اگلے روز جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے دادا کی ہدایت کے مطابق اپنی خادماؤں کو ساتھ لیا اور اس پگڈنڈی پر چل دی جو صنوبر کے درختوں میں سے ہوتی ہوئی جنگل میں گم ہو جاتی تھی۔ ایک خاص مقام پر جا کر ہم رک گئیں۔ اب ہمیں یوشی فیوجی کا انتظار تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہمیں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ معمول کے مطابق شام کی چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر آیا تھا۔ پہلے میں نے اسے دیکھا، وہ گھر کے سادہ کپڑوں میں تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اپنی بیوی کی جدائی پر اداس ہے۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور نازک اندام۔ میں سوچنے لگی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں شکیبوں سے اس کا شوہر چھیننے والی تھی۔ اب وہ اپنے تاریک کمرے میں ہمیشہ اس کا انتظار کرے گا۔ اس کی غمزدہ زندگی کی یکسانیت دور کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، کوئی نہیں آئے گا، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ شاید اس نے میری آواز سن لی تھی یا خادماؤں کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ ان کی قباؤں کے شوخ رنگ اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ بے قرار ہو کر ہماری جانب لپکا۔ میری خادمائیں خسر پسر کرنے لگی۔ انہوں نے چہرے گھما کر اپنی پنکھیوں کی آڑ میں کر لیے۔ اس کی آنکھیں مجھ سے دو چار ہوئیں۔ میری آنکھوں میں طلسمی کشش تھی جس سے میں بخوبی آگاہ تھی۔ وہ ان نظروں کا اسیر ہو گیا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں پلٹ گئی، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی قبا سمیٹ کر بھاگنے لگتی، اس نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر کہا، رکو۔ مجھے لگا جیسے کوئی چوہے دان میں پھنس گئی ہوں۔ میری خادماؤں نے پریشان ہو کر شور سا مچایا۔ میں نے کہا، پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں، اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا، تم کس قدر حسین ہو۔ وہ مبہوت سا ہو گیا۔ مجھے اپنی پنکھیں یاد آئی۔ میں نے اسے اپنے چہرے کی ڈھال بنایا۔ اس نے شانے سے ہاتھ ہٹا کر میری کلائی تھام لی۔ اس کے یوں چھونے سے میں مضطرب ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہم نے جو اپنا طلسمی ذخیرہ آباد کیا تھا، اس میں سجائی گئی چیزوں کا کوئی نام رکھا تھا اور نہ ہی روپ بدلنے کے بعد اپنے ہی کوئی نام رکھے تھے، لیکن اس نے جیسے میری بات کا تعین کر لیا۔ میرا نام یوشی فیوجی ہے، وہ خود ہی بتانے لگا۔ میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں۔ لیکن تم اس وقت یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری حفاظت کے لیے کوئی مرد بھی ہمراہ نہیں ہے؟ وہ میں ٹامک ٹوئیاں کر مارنے لگی۔ پھر سنبھل کر کہا، دراصل یہ ایک مقابلہ ہے۔ ہم نے یعنی میں اور میری سہیلیوں نے شام کے دھندلکے پر نظمیں لکھی ہیں۔ میری خادماؤں نے تائید میں سر ہلایا۔ کیا تم یہیں قریب ہی رہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بس جنگل کے اس پار، میں نے جواب دیا۔ جادو کے زیر اثر اس نے بلا جھجک میری اس بات کا تعین کر لیا۔ حالانکہ جنگل مشکل سے ایک دن کی مسافت کے بعد ختم ہو جاتا تھا اور یقیناً شکار کے دوران یہ سارا علاقہ اس نے کنگال رکھا تھا، پھر بھی بہت اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ بولا، اس طرح آپ خواتین کا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھوں گا اگر آپ بطور مہمان میرے غریب خانے پر قدم فرمائیں۔ میں اتنی دیر میں خادم بھیج کر آپ کے گھر اطلاع کروا دوں گا تو وہ آ کر آپ کو لے جائیں۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق سوچا۔ مجھے شکیبو یاد آ گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، آپ کو زحمت ہوگی، میں نے کہا۔ شاید اسے بھی اپنی حسین بیوی یاد آ گئی تھی۔ میرے انکار پر وہ کچھ مطمئن سا دکھائی دیا۔ کہنے لگا، تب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا دولت خزانہ کہاں ہے؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ یہ ٹھیک رہے گا، میں نے اطمینان سے کہا۔ ہم وہاں رہتی ہیں،
میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میرے جھوٹ کو شاید اسی وقت پکڑ لیتا جب اس نے پگڈنڈی پر پہلا قدم رکھا تھا، لیکن اس کی نگاہیں تو مجھ پر تھیں۔ اس کا سر اس انداز سے جھکا ہوا تھا جیسے وہ میرے ہاتھ کی پنکھی کی اوٹ سے میرے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ویسے بھی اس نے اس جادوئی پگڈنڈی پر قدم رکھا تھا جو ہمارے تعمیر کردہ طلسمی محل تک جاتی تھی۔ یہ ایک طویل پگڈنڈی تھی۔ بڑی دیر تک ہم چلتے رہے تاکہ آنکھا قصر کی روشنی دکھائی دی۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں نے اپنا گھر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو میں دیکھ رہی تھی وہ اسے کتنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑی شان سے گداز قالینوں پر قدم رکھتا ہوا محل میں داخل ہو رہا تھا، جبکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا اسٹور روم کے فرش تلے بنے ہمارے بل میں جا رہا تھا۔ میں برآمدے میں کھڑی تھی، میرے گرد خادماؤں کا جھرمٹ تھا۔ وہ مجھے اس کی بے تاب نظروں سے تحفظ فراہم کیے ہوئے تھے۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو؟ اس نے استجابی انداز سے پوچھا۔